اللہ تمام بیٹوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انور دکان دینے تھوڑے بس گون سے آخر یہ مرد ہے کون؟ کبھی تو یہ بیٹا، کبھی یہ بھائی، کبھی یہ شوہر تو کبھی یہ باپ۔ بچپن سے ہی ہم نے اس کو اپنے لیے جینا سکھایا ہی نہیں۔ 5 سال کا ہوا تو باپ نے بہن کے ساتھ رکھوالی کے لیے بھیج دیا۔ 10 کا ہوا تو ماں کو لے کے جانا شروع کر دیا۔ شادی ہوئی تو بیگم کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ باپ بنا تو ساری دنیا ہی وار دی۔ مرد صرف ایک نام نہیں، ایک چھپی ہوئی کہانی ہے۔ ایسی کہانی جو کبھی کسی نے لکھی نہیں مگر ہر روز لکھی جا رہی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو کبھی کسی نے سنی نہیں لیکن ہر روز چیخ چیخ کر سنا رہی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو کبھی کسی نے سمجھی نہیں مگر ہر مرد وہ کہانی جی رہا ہے۔ ہاں، مرد روتا ہے مگر آنسوؤں سے نہیں۔ وہ بازار میں خود کچھ نہیں خریدتا تاکہ ماں کی دوائی اور بچے کی کتاب مل سکے۔ وہ صرف اپنی جیب نہیں چھپاتا بلکہ اپنا دل بھی چھپاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے لیکن محسوس نہیں کرواتا۔ وہ روتا ہے صرف اندر ہی اندر۔ یہ میں ریڑھی لگا رہا ہوں اپنے بچوں کی روزی کے لیے۔ 6-7 سال سے لگا رہا ہوں۔ ضلع چنیوٹ سے میرا تعلق ہے۔ ضلع چنیوٹ کا رہائشی ہوں۔ کول کلی میرا علاقہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اب اس وقت بھی 2 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ بچہ میرا چھوٹا ہے، وہ کام تو کر رہا ہے لیکن گھر کا صحیح گزر بسر نہیں ہوتا، اس لیے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کے بعد 500-600 روپے بچ جاتا ہے۔ گزارا بس الحمدللہ، اللہ ذات کرم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ ویسے بیٹھے ہوئے دے دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اس سے بھی الحمدللہ گزارا چل رہا ہے۔ بچہ بھی کما لیتا ہے، گھر والے بھی کام کرتے ہیں ادھر گھروں میں۔ یہ میں بچوں کی خوشی کے لیے کما رہا ہوں۔ میری بچی ہے ایک، وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے، اس کی شادی ہے اب عید کے بعد، اس لیے کما رہا ہوں۔ اور ایک بیٹا بھی ہے، ایک 2 پوتا بھی ہے، یہ ان کے لیے بیگم ہے، ان کے لیے یہ کماتا ہوں کہ اچھا زندگی گزر بسر ہو جائے۔ یہ اپنی یہ اس لیے بھائی سارے خوش رہیں ہم، اس لیے کما رہے ہیں۔ 5-6 سال ادھر اسی وجہ سے آیا ہوں، ادھر کام نہیں تھا، گھر والوں کا نہیں، تو میں اکیلا کیسے کما سکتا ہوں؟ ادھر اس لیے ہم سارے کرتے ہیں، اس لیے ادھر آ رہے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو نہ کبھی سنی گئی نہ سنائی گئی۔ صبح روز ہوتی ہے مگر کسی کے لیے ایک نئے دن کا آغاز نہیں۔ ایک نئی پریشانی، نئی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک اور دن ذمہ داری کا دن، ایک اور دن اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹنے کا دن، ایک اور دن بچپن میں دیکھے خوابوں کو روندنے کا دن، ایک اور دن دوسروں کے لیے جینے کا دن، ایک اور دن جینے کے بجائے گزارا کرنے کا دن۔ اس کے حلال عین عبادت ہے بیٹا۔ دیکھو میں مزدوری کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور اس لیے مزدوری کرتا ہوں کہ میری 3 بیٹی ہیں، ان بیٹیوں کی میں نے شادی کرنی ہے، تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رکھوں گا، اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ انسان کو یہاں سے کسی کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ یہ مزدوری میں اس لیے کر رہا ہوں اپنے بچوں کی خاطر، اور جو میرا گھر بھی نہیں ہے، کرائے پہ میں رہتا ہوں، مزدور آدمی ہوں اور کسی سے بھیک نہیں مانگتا، یہ صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ اللہ پاک اس سے میرا روزی روٹی کا نظام پاک چلاتا ہے، اور شکر الحمدللہ کی ذات کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں جب تک میری زندگی ہے یہ میں کرتا رہوں گا۔ جب جانا تو ہر بندے نے ایک نہ ایک دن ضرور ہے،
جو ایمان سے خاتمہ ہو جائے اس کی بات تو بڑی بات ہوتی ہے، اور اللہ پاک ہمیں چلتے پھرتے اس دنیا سے لے جائے۔ اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ میرے جیتے جیتے میں اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا فرض ادا کر لوں، اور بیٹے اپنے گھر بار والے ہیں، اپنی اپنی مرضی والے ہیں۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جو گھر والی ہے وہ اس کا میرے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھی ہے، اور مجھے فکر رہتا ہے ادھر جب میں آتا ہوں پیچھے فکر رہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی چھوڑ کے آیا ہوں، اور اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دیتا رہے کہ ان کا میں فرض ادا کر سکوں، اور بس میری یہی دل کی خواہش ہے۔ کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا آپ نے؟ اپنے بارے میں نے کیا سوچنا ہے، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے کوئی چھوٹا سا گھر دے دے جس میں میں اپنی زندگی بسر کر لوں۔ وہ بھی تو گھر تو ہے تو میں پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں، پاکستان کے رہائشی ہیں، 1947 سے ہم ادھر آئے ہیں، ہمارے بزرگ دین اسلام کی خاطر، اور اللہ پاک ہمیں بھی کچھ چھوٹا سا ٹکڑا دے دے گا جدھر ہم جھگی ڈال کے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے۔ سب کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا، اچھا پر کیا کسی نے اس مرد سے پوچھا ہے جو ہر روز بستر پر یہی سوچتا ہے کہ کل روٹی ہوگی یا نہیں، جس کی اپنی جیب خالی ہو لیکن گھر کو بھرنا ہو، جس کے اپنے سپنے ختم ہو گئے ہوں لیکن سب کے سپنے پورے کرنے ہوں؟ جی میرا نام زید سرفراز ہے، تو میں رکشہ چلا رہا ہوں، تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبح 6 ساڑھے 6 7 بجے نکلتے ہیں، شام مغرب تک رکشہ ہی چلاتے ہیں، بس یہ دن رات یہی کام ہے، وہ تو کام نہیں ہے۔ میرے 3 بچے ہیں جی، 3 بچے، ایک بیٹا ہے، 2 بیٹی ہیں میری، ان کی خاطر ہی کام کرتے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں؟ جی بیٹا میرا کالج میں پڑھتا ہے، تو بیٹی میری میٹرک میں پڑھتی ہے، اور اس سے چھوٹی جو 7th کلاس میں ہے۔ جی سارا دن محنت کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پھر شام کو گھر چلے جاتے ہیں۔ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک حلال رزق دے رہا ہے، تو محنت کا صلہ ملتا ہے، گھر جا کے صلہ مل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ باپ بتا کہ بھائی سارا دن باہر کام کرے تو صلہ نہیں ملتا، صلہ ملتا ہے۔ اگر گھر والی آپ کی اچھی ہے تو آپ کو اچھا صلہ ملے گا اس کا۔ بچے جو ہے وہ اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں، چلو میرا باپ سارا دن کام کر کے آیا ہے، تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے۔ کیا کبھی کسی نے کسی مزدور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا ہے بھائی اللہ تمہیں بھی عزت دے؟ کیا کبھی کسی رکشہ ڈرائیور کو کسی نے یہ کہا ہے بھائی شکریہ، ہم تمہاری وجہ سے اپنی منزل پہ پہنچے، اللہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے؟ کیا کبھی کسی دکان پہ کام کرنے والے لڑکے سے کسی نے کہا ہے تم بھی کسی ماں کے بیٹے ہو، اللہ تمہاری مشکلات آسان کرے؟ السلام علیکم سر، میں اس سے پہلے ڈرائیونگ کرتا تھا، نظر کم ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ چھوڑ دیا، تو یلو کپڑا یا یہ پھولدار کپڑا فل لین کا یہ میں بیچتا مارکیٹ میں، چل پھر کے پہلے رافع مال میں بیچتا تھا، تو ابھی ادھر بیچ ہوں، تو 2-3 ہزار روپے بچ جاتی، 1000 روپے گھر دیتا ہوں، تو کچھ اپنے لیے کچھ کپڑوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، تو بہترین گزارا ہو رہا ہے جی اللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ہم دل لگا کر محنت کرتے، صبح 8 بجے آتے ہیں، 9-10 بجے واپس جاتے ہیں۔ کپڑا ختم ہو جائے تو کپڑا لینے کے لیے گول منڈی سے یہ ملتا ہے، 4 قسم کا کپڑا میں لاتا ہوں، یلو اور پھولوں والا، 3 قسم کا پھولوں والا 30-35 سائز ہے اس کا، سینٹی میٹر۔ جی بارش ہو جائے چھٹی کرتے یا برانڈی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں کام، تو ڈیلی کام نہ کرے گزارا نہیں ہوتا۔ آج کل ہر بندہ کا عمر میری 73 سال ہے انشاءاللہ۔ بچہ ایک ہے، وہ ویٹرنری افسر ہے، ویٹرنری کا کام سیکھا ہوا، وہ اپنا کام کرتا ہے، کیسے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ان مردوں کی جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑتے ہیں، اور وہ جنگ ہے ذمہ داریوں کی۔ کوئی دھوپ میں جلتا ہے، کوئی ٹھٹرتی سردی میں کام کرتا ہے، کسی کے ہاتھ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، اور کسی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ میرا نام طاہر ہے، میں چکوال سے آیا ہوں، 35-36 سال سے یہ میں محنت مزدوری کر رہی ہوں، ریڑھی لگا رہی ہوں، تو اس میں الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، میرے بچوں کا نظام جو ہے نا اس پہ میرا گزارا ہو رہا ہے۔
अल्लाह पाक ने शुक्र है जड़े एक महीना जो है ना इस पे हमारा जो गुजर जाता है आसानी से, किसी चीज़ की कमी नहीं है, थोड़ नहीं है, अल्लाह पाक का निज़ाम चल रहा है। कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं? मैं तकरीबन 9 आ जाता हूँ, सुबह 8 बजे तकरीबन रात 12-1 बजे तक मेरा ड्यूटी के। रमज़ान में भी इसी तरह करते हैं? रमज़ान में मैं आता हूँ, सुबह आता हूँ और अफ्तारी के बाद छुट्टी कर देता हूँ। क्या कभी किसी ने ये सोचा है जो आज सड़क पे छोटी ठेली लगा रहा है वो भी कभी किसी माँ का लाडला रहा होगा? जो आज सड़क पे टूटी चप्पलें पहने जा रहा है कभी उसने भी नए जूते देखकर ख्वाब सजाए होंगे। जो आज सड़क पे शेर के हाथों जलील हो रहा है उसने भी कभी माँ के हाथों की ताज़ी रोटी खाई होगी। जो आज सड़क पे मजदूरी कर रहा है उसने भी कभी कुर्सी पे बैठ के पढ़ना चाहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, हम लियाकत बाजौर से ताल्लुक़ रखने वाले पिंडी में मूर्ची का काम कर रहे। हमारा बहुत मजबूरी है, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, हम परदेसी बंदे मजबूरी की वजह से मूर्ची का काम कर रहे हैं, सही है ना? हाँ, और अपने सवाल का जवाब हमारा यही है भाई, जो अपना वफारी और मेहनत खुद करो। हम बड़े वो बात नहीं है, हम बड़े जलील हो गए, इधर आ गया। सही बता दो तुम, कराची भी में हम घुमा, लाहौर भी में हम घुमा, हर जगह पे हमने मूर्ची का काम सिर्फ सीखा है। और हमारा ये भी ले जाए, हम इंशाल्लाह आने वाले नस्लों को ये काम नहीं सिखाएगा। बस हमारा को अपना परवाह नहीं है, मगर सिर्फ घर वाले के लिए खुश करने के लिए ना। अब अपना भले जितने भी तकलीफ हम बर्दाश्त कर देगा। हम इधर अकेले रहते हैं, जो टेंशन है हम खुद ही बर्दाश्त करते हैं, मगर घर वालों को तकलीफ हम नहीं देते, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो इधर हम अकेले रहते हैं, अकेला। ये कहानी है उन मर्दों की जो हर रोज़ मरते हैं मगर कभी किसी को नज़र नहीं आते। मर्द जो देता है मगर कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। मर्द सिर्फ कमाकर नहीं लाता बल्कि घर के एक एक कोने को अपने खून से सींचता है। मैं मरी का रिहायशी हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ झार जबा में, और बस ये थोड़ा अर्सा हो गया ये काम करते हैं। बाकी मैं पहले जो है मैं मिस्त्री का काम करता था। अभी मेरे पास जो सीमेंट का काम नहीं है, इसलिए हमने ये जब शुरू किया है। किराए का मकान है, 16,000 रुपया उस पर देता है, और गैस और बिजली का जो बिल आता है वो भी तकरीबन ये 25 में जब पड़ जाता है। गुजारा कैसे हो जाता है आपका? बस वो एक को हमारी बेटी है, वो तो बस वो भी लगी है, वो भी 25-30 हज़ार रुपया वो भी लेती है, उससे हमारा गुजारा हो जाता है। भीख मांगने से जो है ना ये बेहतर है। तो ये आप घर वालों के लिए करते हैं? जी हाँ, घर वालों। अच्छा, कभी आपने अपने बारे में सोचा है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, या आप घर वालों के लिए? नहीं, मतलब घर वालों के लिए करता है। मेरा यार क्या है, मैं गुजार रहा हूँ। आज जब हर मर्द एक नए बोझ को गले लगाता है, एक दुआ तो बनती है, अल्लाह तमाम बेटों के नसीब अच्छे करे।